اسٹوڈنٹ ایٹ کلاس 4 سبجیکٹ سوشل اسٹڈیز میں یونٹ نمبر 6 پاپولیشن. ٹھیک ہے، ہمارا نیا یونٹ ہے. آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے. پاپولیشن مین آبادی. کسی علاقے میں جو وہاں کے لوگ رہتے ہیں اس کو اس علاقے کی پاپولیشن یا آبادی کہتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ پاپولیشن آبادی کیا ہوتی ہے، سینسس مردم شماری اور مائیگریشن یا ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ کو سورۃ النساء کے بارے میں ایک بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، تم اپنے آقا لارڈ یعنی خدا سے ڈرو جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تمہیں پیدا کیا ایک روح سے. ٹھیک ہے، اس کو بنایا، ایک روح سے بنایا اور پھر تمہیں زمین پر تمہیں پھیلا دیا اور اس ایک روح سے بہت سے مرد اور عورتوں کو بنایا. ٹھیک ہے، یہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا کہ اس سارے جہاں کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنی ریڈنگ کے سائڈ پہ. پاپولیشنز یعنی آبادی. پاپولیشن مین دا ٹوٹل نمبر آف دا پیپل انہیبٹنگ اے کنٹری، سٹی اور ایریا. ٹھیک ہے، کسی شہر، علاقے اور ملک میں رہائش لوگوں کی جو پوری جو مکمل تعداد ہوتی ہے اس کو اس علاقے کی آبادی کہتے ہیں. فار ایگزامپل دا اسٹوڈنٹ ان یور کلاس کانسٹنٹس دا پاپولیشن آف یور اسکولس. ٹھیک ہے، جتنے بھی ہماری جو اسکول ہے، ہمارے جتنے بھی اسکول کے جو بچے ہیں ان کو ہم شمار کریں گے اپنے اسکول کی آبادی کو. سملرلی دا ٹوٹل نمبر آف دا پیپل ان اے سٹی اور اے کنٹری کانسٹسٹڈ اٹ پاپولیشن. سوری اسٹوڈنٹ، کانسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے، نہیں شمار کرنا، جانا، سمجھنا. ٹھیک ہے، جتنے بھی جو کسی ملک کے شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اس ملک کا، اس شہر کی آبادی سمجھا جاتا ہے. The current population of the Pakistan is 221 million approximately. پاکستان کی جو موجودہ مطلب جو موجودہ آبادی ہے وہ 221 ملین تقریباً ہے. اپروکسیمیٹلی کا مطلب تقریباً لگ بھگ کے حساب سے. اچھا، let us count the number of the student in our class. We can do it easily. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی کلاس کے بچوں کو شام میں گننا شروع کریں تو ہم اس کو بہت آسانی سے گن سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں. کین یو کاؤنٹ دا نمبر آف دا پیپل ان یور سٹی اور کنٹری. وٹ ڈو یو تھنک ہاؤ اٹ کاؤنٹنگ ٹیک پلیس. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے شہر یا ملک کے لوگوں کو گننا چاہیں تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو گننے کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے، ہمیں وہ کیسا اسٹیپ اٹھانا چاہیے، اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے. اچھا، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سینسس یعنی مردم شماری. مردم شماری کا مطلب ہے، جیسے ہم نے اوپر آپ سے سوال کیا کہ اگر اپنے شہر اور لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو آپ نے گننا ہے تو اس کے لیے آپ کیا سوچیں گے. اس کے لیے جو ایک پروسیس ہے اس پروسیس کو کہتے ہیں مردم شماری یا سینسس. The government of a country carries out a survey across the country to find its population. ٹھیک ہے، سروے یعنی ایک لوگوں کو گھر گھر جا کے بھیجا جاتا ہے، ایک فارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ پورے ملک کے لوگوں کو، آبادی کو کاؤنٹ کرنے کے لیے. دس سروے از کالڈ اے سینسس. اس جو سروے ہے اس کو سینسس یا مردم شماری کہتے ہیں. تھرو اے سینسس دا گورنمنٹ کلیکٹ انفارمیشن اباؤٹ دا ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس آف اٹس سٹیزن. اس سینسس میں، مردم شماری میں، جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جمع کرتی ہے مختلف معلومات اپنے شہریوں کے مختلف خصوصیات کے بارے میں. دس انفارمیشن انکلوڈ ڈیٹا اباؤٹ ایج، جینڈر. ٹھیک ہے، یہ جو معلومات ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کے بارے میں جمع کہتے ہیں اس میں ان کی عمر، جینڈر یعنی وہ مرد اور عورت ہیں، مذکر مؤنث اس میں کیا ہے، ریلیشن، مذہب، تعلیم، پیشہ، ہاؤسنگ وغیرہ، یعنی یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. A census provide detailed information about the entire population. جو سینسس مردم شماری میں جتنی جو پوری آبادی ہوتی ہے ان کے بارے میں مکمل معلومات جمع کی جاتی ہے. آپ کو دیکھیں یہاں سے یہ دیا گیا ہے ایک کہ 1951 میں پاکستان کی آبادی کتنی ہے، 61، یعنی ہر جو ہے نا 10 سال بعد جو ہے نا یہ ہو رہا ہے. اچھا، دس ہیلپ ٹو پلان ہاؤسنگ، ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز فار ایئرز ٹو کم. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ
حکومت کو یہ کام کرنے میں اندازہ آسانی ہو جاتی ہے کہ کتنے گھر اور بنانے ہیں، تعلیم کے لیے کتنے اسکولز بنانے ہیں، ہیلتھ کتنے ڈپارٹمنٹ کرنے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کتنے اور چیزیں، یہ ساری فیسلٹیز جو ہے جو گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، اس سے ان کو مدد مل جاتی ہے کہ ہم نے نیکسٹ ہر سال کتنی یہ چیزیں بنانی ہیں۔ ان پاکستان سینسز آر کنڈکٹ ایوری 10 ایئر، ٹھیک ہے، پاکستان میں ہر 10 سال کے بعد مردم شماری کا عمل ہوتا ہے۔ دا گورنمنٹ اسٹیبلش دا پاپولیشن سینسز آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، جو ایک ادارہ ہے، ان 1950 میں پاکستان میں ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام PCO ہے۔ PCO کا مطلب ہے پاپولیشن سینسز آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، یہ ایک ادارہ ہے جس کے ذمہ ہوتا ہے مردم شماری کا کام کرنا۔ It conducted the first census in 1951 and later in 1961, 72, 98. The conduct of the census has been the responsibilities of the Bureau of the Statistics since 2011. ٹھیک ہے، یہ جو پاکستان میں 10 سال کے بعد کنسیشن مردم شماری کا عمل ہوتا ہے، سب سے پہلے پاکستان میں 1951 میں، پھر 61، 72، 98 میں، ٹھیک ہے، ہوا مردم شماری کا عمل ہوا۔ اور جو سینسس کا جو کام ہے، یہ ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس، جس کا نام ہے، جو 2011 میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ آفٹر دا 1998 census, the government could not conduct a census for 19 years due to the various reasons. ٹھیک ہے کہ 1998 کے بعد پھر گورنمنٹ جو ہے مردم شماری کا کام نہ کر سکی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے کچھ اور بہت سے مسائل کا سامنا تھا گورنمنٹ کو، یعنی 19 سال تک وہ اس پر کام نہ کر سکیں۔ فائنلی the government of Pakistan conduct a census in 1917. 1917 میں پھر اس کا پاکستان میں مردم شماری کا عمل کیا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ 2017 میں جب ملک میں مردم شماری کا عمل کیا گیا تو یہ سپروائزر یعنی بیورو آف دا اسٹیٹسٹکس کے زیر نگرانی یہ سارا کام ہوا۔ اور جو چارٹ ابو شو کیا گیا پاپولیشن پاکستان اکارڈنگ ٹو دا ویریس سینسز سنس 1951 سے لے کر 2017 تک، اوپر کے چارٹ میں یہ شیڈیول آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان کی آبادی دکھائی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹ، آج جو ہم نے پاپولیشن پڑھا، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں شارٹ کوسچن کریٹیو رائٹنگ کے نکالنے ہیں۔ وٹ از دا پاپولیشن، وٹ از دا سینسز، اور سینسز ہاؤ مینی ایئرس بعد سینسز کنڈکٹ ہوتے ہیں، یہ سارے اس طرح کے شارٹ کوسچن کریٹیو رائٹنگ میں آپ نے اس کے لیے نکالنے ہیں اور ان کو لرن کرنا ہے۔